پہلی بات تو یہ ہے، یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں ہر وقت فرشتوں کا نزول رہتا ہے۔ ہم ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دل کی آنکھیں روشن ہوں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کتنے فرشتے اس مسجد میں موجود ہیں۔ دوسری، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے حلال غذاؤں کی لہسن بھی حلال غذا ہے اور کچا پیاز بھی، یہ بھی حلال غذا ہے، جیسے فرشتے حلال غذاؤں کی سمیل کو محسوس کرتے ہیں، فرشتے ویسے حرام غذاؤں کی سمیل کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ یعنی انسان کو ہمیشہ رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر وہ رزق حرام کھا رہا ہے تو فرشتے اس کی بدبو کو محسوس کرتے ہیں اور فرشتے اس کے قریب نہیں آتے۔ رزق حرام کھانے والا شخص اللہ کی رحمتوں سے بھی محروم رہتا ہے اور فرشتوں کی قربت سے بھی محروم رہتا ہے۔ تیسری بات اس حوالے سے بڑی اہم ہے اور وہ میں اپنے اعتکاف کرنے والے بھائیوں کی نظر کر رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، بڑی اہم بات ہے۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کی فرشتوں کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں 10 دن کے لیے، آپ اس مسجد سے اس حال میں اٹھ کر جائیں کہ کئی فرشتے آپ کے دوست بن چکے ہوں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ انسان جو دوست بناتا ہے وہ اپنے جنازے کے پہلی صفوں کے نمازی بناتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہو، اگر کوئی سیاستدان فوت ہو جائے تو پہلی صف میں کون سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ جو سیاستدان ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین یا کوئی صالحین میں سے شخص فوت ہو تو اگلی صفوں میں کون لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح کی آپ کی دوستیاں ہیں، آپ وہ دوست پہلی صفوں کے نمازی بنا رہے ہیں، جنازے کی پہلی صفوں میں۔ اچھے دوست ہیں وہ آپ کی پہلی صفوں کے نمازی ہیں، برے دوست ہیں وہ آپ کی جنازے کی پہلی صفوں کے نمازی ہیں۔ ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا، حضرت معاویہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ، جنازہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے جن کے جنازے حضور نے پڑھائے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ جنازے کے بعد میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، جب میں جنازہ پڑھا رہا تھا میرے پیچھے پہلی 2 صفوں میں تمام فرشتے کھڑے ہوئے تھے۔ پہلی 2 صفیں فرشتوں کی صفیں تھیں۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی ہمارا دوست فوت ہو جائے، جاننے والا فوت ہو جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار ہمارا اس کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا ہے تو ہم اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ تو جن کی دوستیاں فرشتوں سے بنی ان کی میت رکھی گئی ہے، پہلی جو 2 صفیں ہیں وہ فرشتوں کی ہیں۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صف میں 70,000 فرشتے کھڑے ہوئے تھے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کا جنازہ امام الانبیاء خود پڑھا رہے ہیں اور پہلی 2 صفوں میں 70,000 فرشتے کھڑے ہوئے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کے جنازے میں فرشتے کیوں تھے؟ ان کا ایک عمل تھا جس کی وجہ سے فرشتے ان کے دوست بن گئے تھے۔ کون سا عمل تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ زندگی میں 12 مرتبہ سورہ اخلاص کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس عمل کی وجہ سے فرشتے ان کے دوست بن چکے تھے۔ 3-4 باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں تیز۔ حرام غذاؤں کی فرشتے بدبو محسوس کرتے ہیں، اسی طرح حرام اعمال کی فرشتے جو ہے وہ بدبو محسوس کرتے ہیں، اور تیسری بات، اچھے اعمال آپ کو فرشتوں کا دوست بنا دیتے ہیں۔ تو
ابھی آپ کے پاس موقع ہے، آپ یہاں جہاں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، وہاں نیک اعمال کریں، غفلت کے ساتھ اعتکاف نہ گزار دیں کہ سارا دن سوئے رہیں اور موبائل کا استعمال کریں اور گپ شپ میں گزار دیں۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ ممکن ہے کہ اس سال آپ کو اعتکاف کی سعادتیں حاصل ہیں، آئندہ یہ سعادتیں حاصل نہ ہوں۔ تھوڑا ٹائم ہے، تھوڑا وقت ہے، تو قدر کے ساتھ گزاریں۔ کسی نے کہا تھا کہ سکیاں پتیاں ہرا نہیں ہونا تے انہاں ہریاں بھی سڑ جانا، موئے مڑ نہیں آندے محمد تے اساں جیوندیاں بھی مر جانا۔ موئے مڑ نہیں آندے محمد تے اساں جیوندیاں بھی مر جانا۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ ایک اصلاحی پہلو ہے، اور اس پہلو سے ہی میں چند باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک چونکہ سیکھنے کا مہینہ ہے تو کوئی چیزیں ہم سیکھ کر جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، یہ جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مومن آپس میں، چاہے وہ پنجابی ہوں، چاہے وہ بلوچی ہوں، چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے وہ کے پی کی میں رہنے والے ہوں، چاہے وہ بخارا اور سمرقند میں رہنے والے ہوں، چاہے وہ فلسطین اور غزہ میں رہنے والے ہوں، چاہے وہ شام، لبنان اور مصر میں رہنے والے ہوں، چاہے وہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی سرزمین پر رہنے والے ہوں، دنیا کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہاں سانس لینے والا شخص اگر مومن ہے، اور جہاں دنیا کا اختتام ہوتا ہے وہاں سانس لینے والا شخص اگر مسلمان ہے، انما المؤمنون اخوۃ، قرآن مجید نے فرمایا وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور یہاں ایک خوبصورت لفظ ہے انما المؤمنون، پھر فرمایا گیا اخوہ۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو بھائیوں کی طرح رہے، جس کے دل میں اخوت کا جذبہ نہیں، کہ وہ کسی کو اپنا بھائی بنانے کے لیے تیار نہیں یا بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو میں عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص سگے بھائیوں سے خفا ہے، سگے بھائیوں سے خفا ہے، تو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مسلمان اور مسلمان اگر آپس میں بھائی بھائی نہ ہو تو قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ وہ مومن نہیں۔ مومن ہے ہی وہ جو آپس میں بھائی بھائی بنا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی سگے بھائی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، وہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ انما المؤمنون اخوۃ، مومن مومن کا بھائی ہے۔ یہ ایک جامع گفتگو ہے اور جامع موضوع ہے، تو اس طرف بھی میں آپ کی توجہ نہیں دلا رہا، میں صرف اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ کے جو سگے بہن بھائی ہیں ان کی قدر جانیں، اور ان کے ساتھ جو اسلام نے حقوق قائم کیے ہیں اس کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ ہم نے سگے بھائیوں کو اور سگی بہنوں کو شریک کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو شریک ہیں، اور ان کو اپنا ازلی دشمن جاننے لگے، اور اغیار کی سازشوں کی وجہ سے ہم ان عظیم رشتوں کی برکات سے محروم کر دیے گئے۔ ایک حدیث مبارک ہے جس کے اپنے سگے بہن بھائی غریب ہوں، سگے بہن بھائی جس کے غریب ہوں اور وہ دوسرے لوگوں میں نفلی صدقات کرتا پھرے، اللہ اس کے نفلی صدقوں کو قبول نہیں فرماتا۔ بعض لوگوں کی کوششیں ہوتی ہیں کہ وہ دائیں بائیں تو بہت زیادہ نفلی صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کی بہن اپنی کرائے کے مکان پہ رہتی ہے، ان کی بہن جو ہے وہ مختلف جگہوں پر گھروں میں جا کے کام کرتی ہے، گھروں میں برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، وہ اپنے ان بھائیوں پر اور ان بہنوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج یہ بات سیکھ کے جائیں، حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اپنے سگے بہن بھائی اس کے نفلی صدقات کے مستحق تھے، لیکن وہ دوسرے لوگوں میں نفلی صدقات کرتا پھرے، اللہ اس کے نفلی صدقات کو قبول نہیں فرماتا۔ پچھلی امتوں میں حدیث مبارک ہے ایک شخص اپنے گھر سے نکلا
اس کا بھائی کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور سر راہ چل رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کئی ہمارے بھائی لاہور چلے گئے، گجرانوالہ چلے گئے یا اسلام آباد چلے گئے، دلوں کو تھام کے سنیں، فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا۔ اس آدمی سے فرشتے نے ملاقات کی اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا فلاں شہر میں میرا سگا بھائی رہتا ہے، میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے پوچھا تمہیں کوئی کام ہے اپنے بھائی سے؟ کسی غرض سے جا رہے ہو، کوئی کام ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، بھائی سے ملنے کے لیے غرض کا ہونا ضروری نہیں، میں اس لیے ملنے جا رہا ہوں کیونکہ وہ میرا سگا بھائی ہے، تو میں محبت کی وجہ سے اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا اگر تیری نیت صرف اس لیے یہ ہے کہ میں اپنے سگے بھائی سے مل کے آؤں تو پھر تمہارے لیے خوشخبری ہے، جیسے تم سگے بھائی سے محبت کرتے ہو اللہ بھی تمہارے ساتھ ویسی محبت کرتا ہے۔ سگے بہن بھائیوں سے محبت کرنے والا شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ان رشتوں کی قدر جانیں۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے بھائی نہیں تھے، آپ جانتے ہیں، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب حضور تشریف لائے مدینہ منورہ تو حضور نے مواخات قائم کی۔ جو صحابہ کرام مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آئے تھے ان کو مدینہ منورہ کے صحابہ کا بھائی بھائی بنایا۔ 45 مکی صحابہ کو 45 مدنی صحابہ کا حضور نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اور کیسا بھائی بنایا، میں قربان جاؤں ان لوگوں کی عظمتوں پر۔ ایک یہ مہاجرین ہیں جنہوں نے حضور کی محبت میں سب کو چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں بعض دفعہ دینی مسئلہ آ جائے نا، ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم اپنی برادری کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم جو ہے وہ کئی دفعہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، بالخصوص مرزائیوں کے حوالے سے، اگر کوئی عالم دین آپ کے ایمان کی فکر کرتے ہوئے آپ کی اصلاح کرے کہ ان کے ساتھ تعلقات، وہ جائیں جی جائیں، ہمارا تو کئی سال سے ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، ہماری تو برادری ہے، ہماری تو محلے داری ہے، آپ کہاں سے آ گئے ہیں؟ سنیں، صحابہ کرام کی زندگی میں ایک موڑ ایسا تھا کہ صحابہ کرام یا تو اپنے ملک رکھ لیتے، اپنا وطن رکھ لیتے، اپنے بیوی بچوں کو رکھ لیتے، اپنا کاروبار اور اپنا بزنس رکھ لیتے، اپنی برادریاں اور اپنی ہمسائیگی رکھ لیتے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھ لیتے۔ موقع ہجرت ایمانداری سے فیصلہ کریں، صحابہ کرام نے کس کو چھوڑا ہے اور کس کو رکھا ہے؟ صحابہ نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے، اپنا کاروبار اور بزنس اور تجارت چھوڑ دی، لیکن صحابہ کرام نے حضور کو نہیں چھوڑا، اور صحابہ کرام مدینہ منورہ آ گئے سب کچھ چھوڑ کے۔ تو جو مدینہ منورہ کے صحابہ تھے، جب حضور نے ان کو بھائی بھائی بنایا نا، ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی بنایا حضرت سعد بن ربیع کا۔ یہ سگے بھائی نہیں، دینی بھائی ہیں کہ حضور نے بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد بن ربیع حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں۔ صبح ہوئی تو حضرت سعد بن ربیع آ رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا میرے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، میں بازار میں کوئی تجارت کی غرض سے کہ دیکھوں بازار کی کیا صورتحال ہے، میں نے پیسے کیسے کمانے ہیں، کون سا کاروبار کرنا ہے، یہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دلوں کو تھام کے سنیں، اس وقت حضرت سعد بن ربیع نے فرمایا اے عبد الرحمن، اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا ہے، گویا کہ اللہ نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے۔ جب میں تمہارا بھائی ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم پیسے کمانے کی فکر کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے ہاں بعض وقت کہا جاتا ہے نا کہ اکو پھر کمان والا تے سارے ہی کھان والے نے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جناب جو تو کما رہا ہے یہ سارا تو چھوٹے بہن بھائیوں پہ لگا رہا ہے۔ یہ تو سگے بھائی تو نہیں تھے حضرت سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت سعد بن ربیع کیا فرما رہے ہیں اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، تمہیں کمانے کی فکر کیوں ہے؟ تمہارا بھائی جو پیسے کماتا ہے۔ اور جب شام ہوئی
پاس بٹھایا عبد الرحمن بن عوف کو، فرمایا میرے گھر کے اتنے کمرے ہیں عبد الرحمن، آج کے بعد آدھے تمہارے ہیں آدھے میرے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آج میری مدینہ منورہ میں اتنی پراپرٹی ہے اور اتنے کھجوروں کے باغ ہیں، آج کے بعد آدھے کھجوروں کے باغ میں رکھتا ہوں اور آدھے کھجوروں کے باغ میں اپنے بھائی کو دیتا ہوں۔ سگے بھائی، یہ جو ایک ایک فٹ پر لڑنے والے اور سال ہا سال تک جو ہے وہ قتل و غارت کی داستانیں رقم کرنے والے لوگ، ذرا اس بات کو غور سے تو سنیں۔ میرے گھر کے اتنے کمرے ہیں عبد الرحمن، آدھے تمہارے ہیں آدھے میرے ہیں، اور میرے اتنے کھجوروں کے باغ ہیں، آدھے تمہارے ہیں آدھے میرے ہیں۔ اگلی بات سنتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی زوجہ کو مدینہ منور مکہ معظمہ چھوڑ آئے تھے، انہوں نے آنے نہیں تھا دیا کہ تم نے جانا ہے تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کیوں دیں، اہل مکہ نے کہا۔ تو حضرت سعد بن ربیع کی 2 بیویاں تھیں، آپ نے فرمایا میں اپنی دونوں بیویوں کو بلاتا ہوں، آپ کے سامنے بٹھاتا ہوں، عبد الرحمن تم جس بیوی کو پسند کرو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزرنے کے بعد تم مجھ سے نکاح کر لو۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، کیسا بھائی چارہ اور بھائیوں کی کتنی اہمیت ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، مواخات مدینہ قائم ہوئی، 45 مکی صحابہ کو حضور نے 45 مدنی صحابہ کا بھائی بھائی بنا دیا۔ سگے بھائیوں کی قدر جانے وہ کتنے قیمتی ہیں۔ حضرت شیر خدا کا دن 1-2 دن پہلے گزرا ہے، آپ کا یوم شہادت، آپ نے حضرت شیر خدا کا ذکر سنا ہوگا۔ حضرت شیر خدا کو حضور نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، اور حضرت شیر خدا اداس بیٹھے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے مولا علی آپ اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اس موقع پر حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ذرا دلوں کی تختیوں پر نقش کیجیے گا اس جملے کو۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو میرا بھائی ہے میں اسے کسی اور کا بھائی کیسے بنا سکتا ہوں؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے مولا علی آپ تو میرے دنیا میں بھی بھائی ہیں، آپ میرے آخرت میں بھی بھائی ہیں۔ حضرت بلال حبشی حبشہ سے آئے تھے، کہاں حبشہ، اور غلام بن غلام بکتے بکاتے، ایک طرف حبشہ کے غلام ہیں اور غلام بن غلام ہیں، اور ایک طرف مکہ کا امیر ترین تاجر ہے، اور اتنا بڑا تاجر کہ وہ ایک مجلس میں کئی بندوں کو خرید ڈالے، سیدنا صدیق اکبر۔ لیکن جب بلال حبشی اسلام لے آئے اور صدیق اکبر بھی دامن اسلام میں داخل ہو گئے، تو سیدنا فاروق اعظم کیا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں اور بلال حبشی بھی ہمارے سردار ہیں۔ ابو بکر بھی ہمارے بھائی ہیں اور بلال حبشی بھی ہمارے بھائی ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید بن حارثہ آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی بکتے بکتے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ان کو خریدا، پھر انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا، پھر حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو آزاد فرما دیا۔ ایک موقع پر حضرت زید بن حارثہ سے ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت اخونا و مولانا، اے زید آپ ہمارے بھائی ہیں۔ خریدے ہوئے غلام اور آزاد کردہ غلاموں کو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ عظیم لمحہ کہ جب اہل مکہ اور اہل مدینہ بحث کر رہے ہیں، بحث کیا ہو رہی ہے؟ اہل مکہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہمارے ہیں، اور اہل مدینہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہمارے ہیں۔ بحث پیک پر ہے، عروج پر ہے۔ اتنے میں حضور تشریف لے آئے اور آقا کریم علیہ السلام نے سن لیا، اہل مدینہ کہہ رہے ہیں سلمان فارسی ہمارے ہیں، اور اہل مکہ کہہ رہے ہیں سلمان فارسی ہمارے ہیں۔ یہ گفتگو حضور نے سنی تو حضور نے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، سلمان تو ہمارے ہیں۔ میں زید بن حارثہ کا ذکر کر رہا تھا، حضور نے کیسا ان کو بھائی بنایا ہے اور کیسی محبتیں آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی ہیں۔
کہ ان کے والد گرامی اور ان کے چچا جب حضور کی خدمت میں ان کو لینے کے لیے آئے تو حضرت زید بن حارثہ نے انکار کر دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میری والدہ کو میری یاد آئے یا آپ کو میری یاد ہے تو مجھے ملنے کے لیے یہاں پہ آ جایا کریں، میں حضور علیہ السلام کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ یہاں حضرت زید بن حارثہ کو بڑی مال و متاع کی جو ہے وہ لالچ نعوذ باللہ نہیں تھی کہ میں کوئی پیچھے سے بڑی حکومتیں میرے یا بڑی وراثتیں اور بڑی زمینیں میرے کھاتے میں آئیں گی۔ حضور علیہ السلام نے دل جیتے ہیں، اپنے والد سے کہہ رہے ہیں آپ چلے جائیں، میری والدہ کو اگر میری یاد آئے یا آپ کو میری یاد آئے آپ یہاں پہ مجھ سے ملنے کے لیے آ جائیں، میں حضور کو چھوڑ کے جا۔ وہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ ایک آخری واقعہ بیان کر کے پھر گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ بہنوں کے گھروں میں نہیں جانا چاہیے، یا وہاں جا کے رہنا نہیں چاہیے، وہاں جا کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ان کے لیے ابھی عید کے دن ہیں تو بھائیوں کو اپنی بہنوں کو عید دینا بھی ان کو مہنگا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا دے رہے ہیں بہنوں کو۔ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام جب فاتح بن کے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، فتح مکہ کے دن 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ ہے اور حضور فاتح بن کے مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب مکہ معظمہ میں آپ کی سواری داخل ہوئی تو بڑے بڑے یہاں جو سردار تھے وہ حضور علیہ السلام کی سواری کے قریب آئے، معززین مکہ، سرداران مکہ، اور عرض کر رہے ہیں کہ ہماری خواہش ہے آپ سواری کو ہمارے گھر کے سامنے روکیں، ہمارے گھر میں تشریف لائیں، پہلا کھانا جو ہے مکہ معظمہ میں آپ ہمارے گھر میں کھائیں۔ ایک سردار نے کہا، دوسرے سردار نے، تیسرے سردار نے، لیکن آقا کریم علیہ السلام سواری نہیں روک رہے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی سواری کو لے کے آئے ہیں اپنی چچا زاد بہن حضرت شیر خدا کی سگی ہمشیرہ اور جناب ابو طالب کی سگی بیٹی حضرت ام ہانی کے گھر کے سامنے۔ اور ایمانداری سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، حضرت ام ہانی ان دنوں مسلمان نہیں تھی، یہ بعد میں مسلمان ہوئی ہیں، فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئی ہیں۔ اور حضور اپنی سواری کو لے کے آئے ہیں اپنی چچا زاد بہن، سگی بہن نہیں کہہ رہا، چچا زاد بہن کے دروازے پہ سواری لے کے آئے ہیں۔ سواری حضور نے روک دی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا غور تو کریں اس گھر پر اور اس گھر والوں پر کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی جس دروازے کے سامنے رحمت للعالمین کی سواری کھڑی ہوئی ہے۔ حضور نیچے تشریف لائے، بہن کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ام ہانی نے دروازہ کھولا، حضور اندر تشریف لے آئے۔ جب حضور اندر تشریف لائے تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس بہن کے دل کی کیفیت کیا ہوگی جب حضور یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا میری بہن، مجھے مکہ کے فلاں سردار نے، فلاں معزز نے، فلاں 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 نے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں اور پہلا کھانا ہمارے گھر میں کھائیں۔ تو میں نے ان سے کہا جس شہر میں میری بہن رہتی ہو میں کسی اور کے گھر میں کیسے ٹھہر سکتا ہوں؟ تو حضرت ام ہانی کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ ساتھ والی گلی میں بہن کا گھر ہوتا ہے، ہم دوسرے گھروں میں جا کے رہ رہے ہوتے ہیں۔ ساتھ والی گلی میں بھائی کا گھر ہے، ہم دوسرے گھروں میں جا کے رہ رہے ہوتے ہیں۔ بہن کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بھائی فلاں جگہ پہ آیا ہوا ہے لیکن میرے پاس نہیں آیا۔ نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ علم و ادب کے سارے خزانے گزر گئے، کیا خوب تھے وہ لوگ جو پرانے گزر گئے۔ علم و ادب کے سارے خزانے گزر گئے، کیا خوب تھے وہ لوگ جو پرانے گزر گئے۔ باقی ہے زمین پہ فقط آدمی کی بھیڑ، انسان کو مرے ہوئے زمانے گزر گئے۔ باقی ہے زمین پہ فقط آدمی کی بھیڑ، انسان کو مرے ہوئے زمانے گزر گئے۔ آقا کریم تشریف لائے ہیں، حضور بیٹھے۔ اب میں جملہ جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، پھر حضور نے ارشاد فرمایا میری بہن کھانا لے کے آئیں۔
آپ کو پتہ ہے میں کتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. تو حضرت ام ہانی نے معاشی طور پہ کمزور تھیں تو گھر بسیدہ تھا. حضرت ام ہانی نے خشک ٹکڑے بارگاہ رسالت میں پیش کیے ہیں. تو حضرت ام ہانی سے حضور نے فرمایا میری بہن تمہیں پتہ ہے میں تو سالن بھی کھاتا ہوں. حضرت بیٹھے ہیں, میں ایک عظیم ایمان افروز جملہ کہنے لگا ہوں. حضور کی ایک حدیث مبارکہ تھی, ہم نے کئی مرتبہ پڑھی تھی کہ سب سے بہترین سالن سرکے کا سالن ہے. لیکن جس دن ہم نے یہ پڑھا نا کہ یہ حضور نے کس موقع پر کہا, یقین کریں وہ ایسا موقع تھا جب یہ حدیث مبارکہ ہم پڑھ رہے تھے تو میں اپنے آنسوں کو نہیں روک سکا اس وقت. حضرت ام ہانی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سالن تو موجود نہیں, سرکہ موجود ہے. تو حضور نے فرمایا سرکہ لے آئیں. اب حضور خشک روٹی کو سرکے کے ساتھ تناول فرما رہے ہیں. یہ تناول فرماتے ہوئے حضور نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنی بہن کا دل رکھنے کے لیے. فرمایا ام ہانی اے میری بہنا, سب سے بہترین جو سالن ہے وہ سرکے کا سالن ہے. حالانکہ اس دور میں سبزیاں بھی موجود تھیں اور گوشت بھی موجود تھے اور دیگر مرغن غذائیں بھی موجود تھیں. حضور نے اپنی بہن کا دل رکھنے کے لیے کیا فرمایا کہ سب سے بہترین جو سالن ہے وہ سرکے کا سالن ہے. اور پھر قیامت تک جو سب سے بہترین سالن ٹھہرا ہے وہ سرکے کا سالن ہی ٹھہرا ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ بہترین سالن ہے. جب حضور نے کھانا تناول فرما لیا پھر حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنی بہن سے. فرمایا میری بہن بڑی مدت کے بعد میں نے اتنا لذیذ کھانا کھایا ہے, بڑی مدت کے بعد میں نے اتنا مزیدار کھانا کھایا ہے. کتنی باتیں بیان کی. میں راستے میں کسی سردار کے گھر میں نہیں رکا اس لیے کہ میری بہن کا گھر اس شہر میں موجود تھا. پھر کھانا مانگا ہے اپنی بہن سے کہ مجھے کھانا کھلائیں. پھر گھر میں سالن نہیں تھا, سرکہ پیش کیا گیا. فرمایا سرکہ سب سے بہترین سالن ہے. اور پھر فرمایا بڑی مدت کے بعد میں نے اتنا لذیذ کھانا کھایا ہے. جہاں امام میں باندھنا میرے بھائیوں سنت ہے, اور جہاں داڑیاں رکھنا سنت ہے, اور جہاں کھانے پینے کی سنتیں ہمیں یاد ہیں, ہمیشہ اپنی بہن کے گھر میں آ کے رہنا, جس شہر میں آپ کی بہن رہتی ہوں ان کے گھر میں رہنا یہ بھی سنت ہے. ان کے گھر میں کھانا کھانا یہ بھی سنت ہے. اور بہن کا دل رکھنے کے لیے کھانے کی تعریف کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. 10,000 کا لشکر وہ جو باہر مدینہ منورہ سے حضور کے ساتھ آیا تھا, اور مکہ معظمہ کے کتنے لوگ سارے حضرت ام ہانی کے گھر میں باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ حضور باہر تشریف لائیں. حضور نے حضرت ام ہانی سے فرمایا بیٹا بہنا میں تھکا ہوا ہوں, میں کچھ دیر آپ کے گھر میں آرام کرنا چاہتا ہوں. کچھ دیر حضور اپنی بہن کے گھر میں لیٹ گئے. آج صرف یہ بات آپ نے یاد کر کے جانی ہے, جس گلی میں, جس محلے میں, جس شہر میں آپ کی بہن کا گھر پڑتا ہو وہاں ٹھہریں, وہاں کھانا کھائیں, وہاں بہن کے کھانے کا ذکر کریں, تعریف کریں, اور پھر یہ جملے کہیں کہ میں نے بڑی مدت کے بعد اتنا لذیذ کھانا کھایا ہے. پھر بہن کے گھر میں کچھ دیر سو جائیں. یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اور حدیث مبارکہ کہ جس دن سنتیں ذبح ہو رہی ہوں, جس زمانے میں جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی سواری پر سوار ہیں, پیچھے ان کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. ایک درخت کے نیچے سے گزرے, درخت کی ٹہنیاں بہت بلند تھیں. صحابی نیچے جھک گئے, سواری گزر گئی. غلام نے پوچھا کہ جناب ٹہنیاں تو بہت بلند تھیں, آپ نیچے جھکے کیوں سواری پہ بیٹھے ہوئے؟ تو فرمایا ایک مرتبہ میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا, حضور سواری پر تشریف فرما تھے, تب اس درخت کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں, اور حضور نے یہاں سے گزرتے ہوئے اپنی پشت مبارک کو جھکایا تھا اور سر انور کو جھکایا تھا. اگرچہ آج درخت کی ٹہنیاں موجود نہیں لیکن سنت تو باقی ہے, سنت تو موجود ہے. میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں درخت کی ٹہنیاں ہیں کہ نہیں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حضور کی سنت تو باقی ہے. آئیں میں اپنی گفتگو کو انہی لفظوں پر سمیٹ رہا ہوں. آپ کے بھائی, سگے بھائی اور سگی بہنیں حضرت شیمہ جب تشریف لائی تھی نا, حضور حضرت شیمہ کو اپنی زوجہ کے ہر زوجہ کے خیمے میں لے کر گئے, اور حضور ان سے فرمایا دیکھیں میری بہن آئی ہے, دیکھیں میری بہن آئی ہے.
چاہ چڑھے ہوئے ہیں حضور کو. اور ایک جملہ کہوں، ہمارے ہاں تو پہلے ماں باپ کی وفات کے بعد ہم اپنی بہنوں کو اپنے گھروں میں آنے نہیں دیتے. اگر وہ کبھی آ بھی جائیں دل بڑا کر کے تو 2 دن 10 دن 15 دن جو انہوں نے رہنا ہے نا، جس شاپر میں وہ اپنا سامان لے کے آتی ہیں نا، ان کے جانے تک ان کا سامان اسی شاپر میں پڑا رہتا ہے. یا جس تھیلے میں لے کے آتی ہیں ان کا سامان اسی تھیلے میں پڑا رہتا ہے. ان کے کپڑے شاپر سے اور تھیلے سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی ان کو احساس ہی نہیں دلوایا کہ یہ تمہارا بھی گھر ہے. وہ بیگانے گھر کی طرح کے رہتی ہے. یاد رکھیں، گھر وہ نہیں جو اینٹوں سے بن گئے اور سریے اور سیمنٹ سے بن گئے. گھر وہ ہوتے ہیں جو محبت سے بنتے ہیں، جو رشتوں کی قدر سے بنتے ہیں. جن گھروں میں محبت نہیں اور رشتوں کی قدر نہیں، وہ ڈھانچہ تو ضرور ہو سکتا ہے، آپ اسے گھر نہیں کہہ سکتے. گھر وہی ہے جہاں بہن بھائی آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوں اور دکھ سکھ بانٹ رہے ہوں. اللہ تعالی ہمیں حقیقی رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی رحمۃ للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ہمارے مہربان مالک، ہم نے نماز تہجد اور سحری اور پھر صبح کی نماز اور پھر واعظ و نصیحت کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہوئے. ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان عظیم اور بابرکت گھڑیوں کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. ہدایت کی راہیں ہم سب کے لیے آسان فرما. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کاملہ اور حضور کی سچی غلامی نصیب فرما. ہمارے مہربان مالک، جتنے بھی حضرات یہاں پہ حاضر ہیں، تمام حاضرین کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کا سکھ عطا فرما، اور قرض داروں کو قرضوں سے نجات نصیب فرما، اور پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے ہمارے مہربان مالک، جتنے بھی ہمارے بھائی بابرکت ایام میں اعتکاف کے لیے تیرے حضور حاضر ہیں، ان کی جملہ نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما. ان کے اعتکاف کی حسن نیت سے بڑھ کر انہیں اجر عظیم عطا فرما. اعتکاف انہیں صحیح معنوں میں شرعی آداب کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. نیک اور صالح اعمال کی کثرت کے ساتھ توفیق عطا فرما. سستی اور غفلت سے محروم ان کو محفوظ فرما. اے ہمارے مہربان مالک، عالم اسلام پوری امت مسلمہ کی خیر فرما. مسلمان جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو دین اور ایمان کی حفاظت فرما. بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی خیر فرما. وہ جملہ قوتیں اور وہ جملہ عناصر جو ہمارے ان بہن بھائیوں کو بدماشی کی آنکھیں دکھا رہے ہیں، میرے اللہ ان عظیم گھڑیوں کا صدقہ اور ان عظیم لمحوں کا صدقہ، میں معتکفین میں دیکھ رہا ہوں کئی بچے بھی ہیں، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ، ان تمام قوتوں کو اور ان تمام عناصر کو اپنے جلال کا اظہار فرما اور انہیں نیست و نابود فرما. عالم اسلام کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. عالم اسلام کو صلاح الدین ایوبی جیسے جرنیل عطا فرما اور نور الدین زنگی جیسے حکمران عطا فرما. ہمارے فلسطینی اور ہمارے غزہ کے بھائیوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. اسماعیل ہانیہ شہید علیہ الرحمہ اور یحییٰ سنوار شہید علیہ الرحمہ، ان کے خاندان اور ان کی شہادت کے طفیل ہمارے ان بھائیوں کو ابدی اور ہمیشہ والی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. بیٹی میری چلتی نہیں ہے، 11 سال کی ہوگی، بڑا پریشان، کوئی کا بیٹی ہے. میرے بھائی آئے ہیں، ان کی بیٹی کی طبیعت ناساز ہے اور وہ معذور ہیں. اے ہمارے مالک، اپنے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے طفیل سے ہم تیرے حضور عرض گزار ہیں. حضور علیہ السلام کی صاحب زادی سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے عظیم سجدوں کا واسطہ
ہمارے بھائی کی بیٹی کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما، تندرستی والی زندگی نصیب فرما، عافیت والا معاملہ فرما، کرم فرما، انہیں صحت عطا فرما، فضل فرما، ہماری بیٹی کو صحت عطا فرما، اور جہاں کی بھی کوئی بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما، اس مسجد کو، اس مرکز کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، معاونین، منتظمین، اہل محلہ، اہل علاقہ کی خیر فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے مہربان مالک، ہماری پیشانیوں کو عبادت کا نور عطا فرما، ہماری آنکھوں کو حیا کا زیور عطا فرما، اور ہماری زبانوں کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر سے تر فرما، اور ہمارے دلوں کو سوز عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔